والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه السلام. میرے بھائیوں و احترام عزیز ساتھیوں اور بندیوں اور اہل محلہ خصوصاً جناب مفتی صاحب امام مسجد اور مفتی احمد صاحب حسنین معاویہ، ان کی کوششیں اور کاوشیں قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے اور فیض و عام فرمائے، دونوں جہانوں کی ترقی کا سبب بنائے، دنیا میں ترقی کا سبب ہو، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ بارہا ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اجماع القلوب ہو، اللہ کی رضا مقصد ہے، اور اس کے لیے آپس میں جمع ہونا، تو اجماع جتنے قلب جمع ہو، پھر طلب کی برکت سے اللہ کی طرف سے بہت سی باتیں دل میں وارد ہو جاتی ہے جو ہم سب کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ دنیا میں سلاسل بہت ہیں، مدارس بھی بہت ہیں، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، محمدی ہیں، عقیدت اہل سنت والجماعت سے حال کیفیت بھی ہے، پر ہمارا عمل ہے، دیوبند کے اکابر ہمارے رہبر ہیں۔ دنیا میں ایک چیز یاد رکھیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے اور نفرت کہ آج اگر ہم کسی کو بیٹھے ہوئے تو محبت کی وجہ سے قرآن اور حدیث محبت کے درس ہے، اور حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، اس لیے ہماری محبت اللہ اور رسول کے ساتھ ہے تاکہ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ۔ پھر جو سب سے بڑی چیز پسند کی جاتی ہے کہ اجتماعیت ہو، مرکزیت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھیڑ ریوڑ سے ہٹ لیتی بھیڑیا اسے چلتی، جو جماعت ہوتی اس میں اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماعۃ۔ جب اللہ کی سنت کو اگر دیکھا جائے تو عجیب رجال اللہ پیدا کرتے اور دنیا کو ان کے پیچھے لگتا ہے، انہیں سے انہیں جاری رہتا ہے۔ آپ جس کو پیدا کرتے ہیں جو فیض جاری ہو، دوسرا اس کا مدعی بن جائے، فائدہ کرنے سیکھا ہی سیکھا، اور نہ یہ چیز کو کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتا۔ یہ نسبت اور نسب ایک ایسی چیز ہوتی ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے،
کہ جن جن بزرگوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیض عطا فرمائے ہیں اس میں سے کسی کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح نسباً آپ کا والد ایک ہوتا ہے، مطلب چاچے ماموں رشتے دار یہ بہت ہو سکتے ہیں، میرا باپ ایک ہی ہو سکتا، لیکن نسبت کے اندر پیر جتنے بھی ہیں جن سے آپ فیوزات ملتے ہیں تو سب کا احترام اور پرواہ ہے. اب یہ ذرائع کیوں بنائے گئے کیونکہ ہمارے کافی اس میں جو اعتراضات وارد ہوئے، تو میں نے جو سب سے بڑی چیز نوٹ کی وہ یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے. ایک لفظ آپ کو ثابت ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں ثابت نہیں ہے اور سنت نہیں ہے. یعنی ساری چیزوں میں جو دار و مدار دیکھا گیا اس میں میں نے دو لفظ دیکھے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ حسد ہے اپنے اندر کا، اور اس حسد کو شریعت بنا کے پیش کریں گے تو نہیں کی ثابت نہیں اور سنت نہیں. اور ہم اسے خیر خواہی سمجھے یا اس کو جو بھی سمجھے، اس سے جماعتیں ٹوٹتی ہیں، تفرقہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ہر شعبے کو اس کے اتحاد میں دیکھیں تو الحمدللہ ہر کام میں ہمیں خیر نظر آتا ہے. مدارس کا خیر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جی ہم اس سے کتابیں پڑھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے یہ خیر ہے. تبلیغ کا خیر کیا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں. خانقاہوں میں کیا خیر ہے کیا؟ تو یہ مختلف ذرائع جو انسان کو دین کی طرف لا رہے ہیں. لوگ ذکر کی طرف آ رہے ہیں. سیاست کی خیر کیا ہے کہ ایک طاقت ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف کوئی قوانین پاس نہ کر سکے. علماء کی طاقت ایک سیاست اس میں ہے، یہ خیر نظر آتی ہے کہ ہر باطل فرقے کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی شعبے کے اندر اگر سیاست سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو دشمن پیدا ہو. لیکن سیاست کے میدان میں طاقت ہو اس کی اپنی خیر ہے. اسی طرح علاج اور معالجے کے میدان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی اپنی خیر ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو بچا رہا ہے. یعنی جو چیز کسی کے انسان کے ایمان کو بچا رہا ہے، ایک تو بدعملی ہوتی ہے اور ایک ایمان ہے. عمل اور ایمان تو اس کا ہے لیکن ایمان کو بچا رہا ہے. کسی شعبے کو خرابی کی طرف دیکھیں گے کہ ایمان کی خرابی کی طرف، لیکن یہ اصل جو ہے لوگوں کے ایمان کو بچانے کی سارے ان تمام شعبوں کا مقصد ہے ایمان کو بچانا، لوگوں کو بےایمانی سے بچانا، گمراہی بچائے. وہ سیاست کا شعبہ ہو، تبلیغ کا ہو، سلاسل کا ہو. بہت غور میں نے دیکھا کہ قرآن سے تو آپ نے دو چیزیں دیکھی کہ جادو کو تو معمولی چیز سمجھ گئے کہ سامنے نے جو جادو کیا اس نے پوری بنی اسرائیل کو سوائے انبیاء کے وہ دیکھا سوچتا تھا وہ جادو کہ وہ بچڑا بہت بڑا. یہ قرآن میں یعنی ایک چیز کیا ہے کہ ان کا ایمان خراب ہوا جادو کے شعبے سے. تو جادو کے شعبے سے ایمان خراب ہوتا ہے، ثابت ہو گیا. دوسرا اپنی حکومت کو وہ طاقت دیتا تھا جادوگروں کو، اور اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر کھڑے کر دیے. تو کیا ہے کہ اس کی حکومت جو مضبوط تھی کیا تھی؟ کیونکہ جادوگر کیوں اس کے پاس جادوگر آتے؟ اس لیے کہ ظلم اور جبر، بربریت، کفر، کیونکہ اسے بھی گمراہ کیا کہ وہ کافر ہوا، اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا. کہا بھی تو اس کیوں کہ جتنا جادو کے اندر گناہوں کا تسلسل بڑھتا جاتا ہے وہ اس کو مضبوط کرتا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اور روحانیت جب آپ علم کے ساتھ حاصل کریں تو جتنا آپ کا تقویٰ ہوگا اتنا ہی ہے. لیکن ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ضروری چیز ہمارے لیے وہ ہے عمل کے علم اور علم نہیں. جو شعبہ ہمارا اس میں ہمارا علم مضبوط ہونا چاہیے، اس کا نصاب پورا ہونا چاہیے.
مثال کے طور پہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں نہ مجھے فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ مستحبات کا پتہ ہے، مجھے نماز کے بارے میں علم نہیں، تو میری نماز کامل کیسے ہو؟ پھر اس کے لیے تجوید کی ضرورت ہے کہ قرآن آپ صحیح پڑھیں، تو یہ چیز کہاں حل ہوتا ہے؟ خالی کے پاس مسائل ہم کہاں سے نہیں مدارس میں، لیکن جب وہ چیز روحانیت پر آ جائے کہ جب اس سے ایسے عبادت ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان کی تعلیمات السلام نے فرمائی ہے، تصوف کی تعریف ہے، تو گویا ہماری ہر عبادت میں ایسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہماری کمائی کی ہم خانقاہوں میں صحیح خانقاہ ہے جو نصاب کے ساتھ ہوگی تبھی مسائل آتا ہے۔ اسی طرح ذکر جب نظام میں آ جائے حکمت کے سے، یہ نہیں کہ اس کی مراحل میں یہ مختلف جو شعبہ جاتا کو ہے ولی الکتاب اور الحکمت کی نظام کہتے ہیں، تو نظام میں پھر بیماری بھی ہے، حکومت بھی ہے، روٹی بھی، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز ہے ایک نظام کے اندر۔ اور پھر ایک انسان اس نظام کو مضبوط کرتا ہے اپنے تدبیروں سے، اور ایک اللہ کا ذکر کر کے جو نظام مضبوط ہوتا ہے وہ تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظام کو سمجھتے نہیں ہے اور ادھر آگے اب آپ علیہ السلام نے صرف ذکر اگر عبادت کے ساتھ ساتھ نظام بھی تو ایک عبادت ہے، عبادت کی دوسری شکل، تو آپ علیہ السلام جب غزوہ بدر میں گئے تو آپ نے دعا کی دو رکعت ہمیں پڑھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہے اس وقت تک جب تک کہ جبرائیل فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ یہاں بات نظام کی ہے، اور جب بات نظام کی ذکر کیا گئی تو اس میں فرشتے اور موکلات کا انداز ہے۔ اس پر قرآن کی دلالت موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے۔ تو ایک کام کی شریعت اجازت دیتی ہے، تو یہ اجازت کہاں سے ملے گی؟ پیچھے احادیث مبارکہ سے۔ تو اگر کسی نے کہا کہ یہ سنت نہیں ہے تو سنت وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جتنا نظام اس دین کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ مدارس چاہے حکومت کی چاہے سیاست کی، سنت نہیں، یہ جائز ہے، شریعت اس کو جائز ہے، یہ اشارہ کرنا سے، یہ دلالت کرنا سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے کہتے ہیں ثابت نہیں، تو پہلے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ ثابت ہے یا آج ہوئے، تو ثابت تو وہ بھی نہیں، کیونکہ ایک چیز کل کا نام ہے، جز کا نام نہیں ہوگا۔ یہی لکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، اس لیے الزامی طور پہ تو جواب آ دیا جاتا ہے، مگر تحقیر اولیاء مقصود نہیں نہ علماء، بلکہ اس کو پسانا مقصود ہوتا ہے مخالف، کہ اب وہ اس کے پاس جواب ہے کہ نہیں، جب اس کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کی بات اس پہ چلی جائے گی کہ جب تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی گی کہ دلیل پیش کیوں کی، کیونکہ دلیل کے لیے سمجھ لازم ہے۔ فتوے جب تک تمہیں وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا فتویٰ آپ دے نہیں سکتے، یہ اصول ہے۔ پھر یہ تعامل ناس یہ بھی جو ہے دلیل فقہ کے اصولوں کے اندر یہ اصول ہے، تو کیا تعامل ناس میں آپ دیکھ لو لوگ تعویذات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ جو منکر ہیں وہ بھی پھر آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے سامنے جو کرنے والے، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو فطرتاً وہ بھی چلا جاتا ہے کہ یار اچھا بجاڑ سو پھر آتا وہ کھائے۔ تو اب تعامل ناس کیا ہے؟ جب انسان دم کرنے کے لیے جاتا ہے تو یا تو مولوی کے پاس جاتا ہے یا پیر کے پاس جاتا ہے، یہ دلیل نہیں کافی شریعت کے، آپ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ تعامل ناس دلیل نہیں، جتنے مفتی بیٹھے ہو حضرات
وقف کیا تعاملات دلیل ہے کہ نہیں؟ تو عوام کا رجحان مولوی کی طرف یا صوفی کی طرف کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جب آپ نے کہا مولوی کہتا ہے کہ یہ فقہ کا حصہ نہیں اور صوفی کہتا ہے یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے، پیچھے سے اگر چلا جائے تو لازمی بات ہے جن لوگوں نے سیکھا ہے تو بات یہ کہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر اگر یہ کہتے ہیں جادوگر کرتے ہیں تو جادوگر لیتے ہیں، تو جادوگر کو اسلام میں پرکھتے ہو تو اسلام میں جادو کفر ہے، لیکن جہاں پر کفر یا عیسائی لوگ وہاں موجود ہیں یا کسی یا جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کا اس جادوگر پر کیا ہے، یعنی وہ ان کے ہاں کیا مقام پر رکھتا ہے، یعنی وہ ان کا مذہبی رہنما مانا جاتا ہے، بڑا مانا جاتا ہے۔ وہاں کا تعامل ہے نا جو جادوگر ہے کو مہاتما کہیں گے، جوگی کہیں گے، جتنی بھی چیزیں کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن کیونکہ وہ علاج منع ہے، کفر ہے، اس کو منع کریں، لیکن یہاں پر جب مسلمان یہ کام کریں گے تو آپ اس کو کیسے کہو گے؟ تو آپ بڑے کی بات یہ ہے، آپ اس کو ڈاکٹری طب سے تو آپ کیوں کرو گے؟ تو بعض چیزیں جو نظام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ بھی شریعت سے باہر نہیں ہے، بلکہ شریعت اس دنیا میں ہی آپ نے اوپر لاگو کر یہی فیصلہ ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، تو شریعت کا انکار کرنے سے تو ہر کام میں خیر ہے، کیونکہ ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے رجال اللہ پیدا کیا، وہ مان سب کو سکتا ہے مگر کر ایک ہوگا۔ مدرسے کے نظام کو آپ نے ایک سال استاد کتاب تھوڑی پڑھا، بہت مشکل کام ہے، تو علم تو آپ نے سب حاصل کیا، نصاب تو سب پورے تھے، مگر پڑھانے کی کتاب آپ کو ایک ہی، کوئی قرآن پڑھائے گا، کوئی ہدایت پڑھائے گا، صحیح جی، کوئی سب پڑھائے گا، کوئی تفسیر قرآن کا پڑھائے گا، کوئی قرآن حدیث پڑھائے گا، کوئی حدیث پڑھائے گا، کوئی ترمذی ہے، کوئی بخاری ہے، یہ مدارس کے اندر ایک نظام ہے، اس نظام کو سب ایک آدمی کر سکتا ہے، مشکل ہے، ناممکن، بہت مشکل ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ساری کتابیں پڑھا لیں، اس لیے نصاب علم ایک ہی جیسے حاصل کرو گے، نصاب آپ کو پورا تب جا کے آپ کی کتاب ملے گی، بغیر نصاب جب کتاب نہیں پڑھا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بزرگوں نے پہلی محنت کی اور انہوں نے ایک سوچ جو ہے کسی کو سے اس چیز کا دم کر دیا کرو، تو وہ سیکھنے کے بعد کرتا تھا، وہ چلتے چلتے سب لوگوں نے وہ چیز چھوڑ دی، وہ چلتا رہا اور آج تک چلتا رہا، تو سیکھنے کا ماحول ختم ہے۔ اگر یہی چیز ہم کہیں کہ مدارس کے اندر سے اگر کتابیں سیکھنے کے لیے خاطر بس اجازت ہے، حدیث شبیر ہے، تو بعد میں 2 دن بعد دیکھنا کتنے مولوی کھڑے ہوتے ہیں، پڑھنے کا فقدان آئے گا کہ نہیں آئے گا، نقصان ہے کہ نہیں؟ تو جب ایک شعبے کو دوسرے میں انکار کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ اصل وجہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے پورے شریعت پر عمل کرنا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صحیح ایمان اور صحیح علم والے لوگ جب آپ کو ملتے ہیں، اس سے آپ کا ایمان اور اعتقاد اور آپ کا خراب ہوگا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اس میں تمہاری عزت داؤ پہ لگتی ہے، تم داؤ پہ لگتے ہو، بچے داؤ پہ لگتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، شیاطین تمہارے گھروں میں گھر بنا لیتے ہیں، ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ تو اس سے لڑنا آسان تھا، تو اللہ ہم لوگوں سے جو کام لے رہا ہے اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص منظر پڑھتے تھے، حضور نے فرمایا لوگوں کو حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے لیکن وہ کسی اور زبان میں تھا، تو آپ علیہ السلام نے اگر صرف شرک نہیں ہونا چاہیے تو اپنے سے اپنے مسلمان بھائی کو جو نفع پہنچا سکتے، یہ روایات کے اندر مختلف یہ باتیں موجود ہیں، ایک حدیث نہیں، کسی حدیث میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، اس میں علت شرک بنے گی، شرک نہ ہو،
وضو کیا میں شرک نہ ہو وضو جائز ہے، کفر اور شرک نہ ہو اس کے اندر اس میں جائز ہے۔ یہ علت ہے تعویذات کے اندر، دم کے اندر ایسی اور نفع شرط رکھیں گے تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتا، اسی سے تجربہ ثابت ہو جائے تو پہنچائے، لہذا مجربات کو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ طریقہ تو نہیں بتائے گا، نہیں بیانی سے طریقہ جو نفع پہنچائے۔ کلونجی کا تذکرہ ہے تو کیا کلونجی کو کس طرح پوچھنا ہے، کس طرح مکس کرنا ہے، شہد کو کس طرح کھانا ہے، کس طرح دوائیوں کو یہ تو ثابت ہے۔ لہذا شفاء للناس فرما دیا تو آگے تجربہ بھی اس میں خود بخود آ جائے گا، جس چیز سے اس کو شفا ملے گی وہ تجربہ کامیابی مل جائے گا۔ یہی ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں پورے مدارس کے نظام اشارے سے حدیث کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ سنت ہے کہ اجازت ہے کہ نہیں، تو کچھ خود بھی آپ لوگ سوچا کرو کہ ہم سے کیا بات ہے۔ دین صرف ایک بات ہے کہ نماز تک نہیں رہے گا، دین کل کا نام ہے۔ تمہارا صبح سے اٹھنا، لیٹنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، یہ سارا دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ حصول علم کے ذرائع یہ سب کے صرف ایک چیز نہیں ہے، حصول علم ہو، حصول صحت ہو، حصول احسان ہو۔ ایک بزرگ نے ایک بات دیکھی، اتنے بڑے بڑے مولوی ہم لوگ بیٹھے ہوتے تو لوگ ادھر سے بنتی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ دعویٰ سنت کا کر رہا ہے تو کیا وہ مفتی مستثنا ہے اس بات سے؟ ایک مفتی جب فتویٰ دے رہا ہے تو کیا وہ اپنے اس فتوے سے مستثنا ہو جائے گا؟ جب ایک اصول آپ نے بنایا ہے تو پھر آپ کیسے مستثنا ہو گے اسے؟ آپ دوسرے سے دلیل مانتے اور اپنا استثناء پیش کرتے ہیں، پہلے تو خود آؤ گے۔ تو کبھی ہم نے غلطی سے کی گھر کی تو وہی والی حرکتیں جو انہوں نے پہلے پھیلنا شروع۔ تفقہ فی الدین کیا ہے؟ وہ تصوف کا انکار کرے، ہر چیز کا انکار کرے تو ساتھ ساتھ کل ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ حضور نے فرمایا کھانے میں پھونکنا نہیں چاہیے، کھانے کے لیے میں نے کہا پھونکنے میں دم کرنے میں وہ فرق کا پتہ نہیں چلا۔ تو جو مولوی ہے تو مفتی کے دل غیر مقلد کو جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت میں نے جواب دیا تھا کہ اللہ نے روح پھونکی دیا، آپ یہ جواب میرے پاس وہ بھی تیری طرح جیسے کو تیسے لگتے ہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ وہ علم سیکھو کہ اللہ تمہیں براہ راست دل میں بات کرے گا، اور جس کا جواب دینا تمہارا کہ جتنے بھی مناظرے بزرگوں نے جیتے یہ علم کے بعد کی برکت سمجھتے۔ آپ نے پڑھا کہ میرا نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مناظرہ کیا تھا ہندوؤں سے، آج دوسرا خارجی مطالعے میں پیش کرتا ہے۔ ساری زندگی آپ کی عبارتیں اکابر کی دلائل میں پھنس گئی، یہ المحدث المفرد اس کا جواب نہیں تھا، انہوں نے پیش کیا۔ وہ پہلا فتویٰ تھا، یہ رجوع تھا، تو اب پہلے کون سا نافذ ہوا؟ آج کے کسی مناظر نے اس کتاب کو پیش کیا، یہ جواب اس میں کوئی فتویٰ دے دو، نہیں ہے جواب، مگر لٹکانا جو ہے اور جب وہ اس عبارت ہے تمہارے پاس جواب نہیں، انہوں نے تو دے دیا کہ ہمارے عقیدہ ہے، اور انہیں مفتیوں نے اس میں فتویٰ بھی لگا دیا، مگر آپ نے بھی پیش نہیں کر سکتے کیونکہ خود نہیں پڑھتے۔ سارے متقی بن جاتے ہیں، تو پتہ ہے کہ قرآن نے تمہیں منع کیا کہ اپنے آپ کو متقی کر سکتے۔ متقی بننا فرض ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھنا حرام ہے۔ اپنے آپ کو نیک مت کرو، اور نیکی کی نسبت کس کی طرف کرو، اور گناہ کی نسبت کس کی طرف کرو؟
تصوف یہ صوفیہ نے آج تک اتنے جوابات کیوں نہیں دی؟ کیونکہ صوفیہ کے اندر علماء کی قدر ہے. علماء اگر ان سے مناظرہ بھی کرتے ہیں تب اس کی عزت رکھتا ہے. اس نے مجھے خیال کی بات کی. مولوی آگے مجھے تصوف سکھاتا ہے، کہتا ہے صوفی کو تو خاموش ہونا چاہیے. میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ صوفی خاموش ہے اس لیے تو دونوں کا دماغ خراب ہو گیا. لڑکیوں کا دماغ خراب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ صوفی خاموش ہے، کیونکہ اس کو تصوف ہے. علی جوین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے مگر عالم کا صوفی ہونا نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صوفی کے پاس علم نہ ہو صوفی نہیں ہے ان کے نزدیک. صوفی اس کو کہیں گے جو صوفی فقیہ ہو. یہ باقی صافی ہے. صوفی فقیہ اور ایک صافی. صافی کا مطلب دیکھ لو، ہمدرد کی صافیہ پی پی کے خیالی بلاؤ تو یہ کرنے دو. شاید اللہ کا نام تو لے رہا ہے نا. بڑے کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا، چھوٹے کو اتنا بڑھا دیں گے کہ بس اللہ تخت کرے تو دنیا کی روح گناہ گار اس طرح. یہی وجہ ہے کہ ایک چیز کو مت کرو، ارے دار مت کرو، سب دار مت کرو، سب دار ہے، بیدار قدر ہے تو ایک پروردگار. اب آتے ہیں تقوی و متقی پرہیزگار لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ پہلے دیکھتے کہ تقوی تو شدید کرنا پڑا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. کیا ہے نیکی کا بدلہ؟ احسان کا بدلہ کس سے دو؟ احسان سے، نہ کہ بدی سے. احسان کس سے دو؟ تو جو احسان کا بدلہ بدی سے دیتا ہے ادھر سمجھ کیوں؟ وہ انسان ہے، وہ اپنے آپ کو محسن سمجھے گا کہ جیبے یہ جو تہمتیں لگاتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو تو آپ اسے انسان سمجھے. اللہ تو وہ کہتا ہے میں سارے بن جاتا ہوں کیونکہ شریعت کے حدود تم میں بھی نہیں. روایات جیسے ہو. اب ایک گناہ اگر عورت کرے وہ تو مار دو گے، مگر جو مرد کرتا اس کو چھوڑ دو گے. تو شریعت تو دونوں کو سزا دیتی ہے. اور اسی روایت میں ہم پھنسے ہوئے تو یہاں عزت نفس ہے نا، شریعت تو نہیں. کیونکہ ماحول اور معاشرہ مرد عیب نہیں دیکھتا، عورت کا عیب دیکھتا ہے. لیکن شریعت نے تو دونوں کو سزا دی. اور وہ بھی کہ جب شرع میں وہ مجرم ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں شریعت کے حدود میں وہ بات آتی ہے تو مجرم نہیں. کتنا تقوی ہم کرتے ہیں مگر بہنوں کے حصے دیکھ لو 1000 سال سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو تمہیں متقی ہے تو کھا. پھر سے بلا دے کر حقیقت کیا کی دونوں پڑے بابا گھر جھوپڑی کی خبر ہو جو بڑے بتا دیا تو پکی گیا. دل تک لے کر کے دیا اولا وغیرہ اولا یہ اتنا بڑا میراث پیٹ میں لگے اس کا تمہیں گھر نہیں. یہ جو تم نے کھایا تمہارے لیے حلال کر دیا اللہ نے. پہلے یہ بتاؤ یہ جو تم نے پیٹ میں حلال ہو جائے یہ بڑی خطرناک بات ہے. غریب کے لیے جڑے نہ اس ماحول اور معاشرے میں یہ باتیں اس لیے کرتے کہ عزت نفس کو شریعت میں منع ہو. اسی طرح ایک لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے، اس کو ولی کو اختیار ہے کہ شادی، لیکن اس کی پسند کا اختیار اس لڑکی کو ہے. فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ صاف موجود ہے کہ پسند کے اختیار ولی کو نہیں، پسند کے اختیار لڑکی کو ہے. لیکن ولی نکاح کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ مسجد ماحول اور معاشرے کو دیکھنا چاہیے. کب سے ہو رہا ہے
دشمنیاں ہو جاتی ہیں، فسادات ہو جاتے ہیں. یہ فسادات کی عزت ہے. جب ایک چیز میں شریعت کے حدود کو کراس کرو گے تو نقصان ہوگا. پھر میرا جسے میری مرضی والی بہت پیدا ہوگا. ہر چیز کو اگر ہم اعتدال سے دیکھیں یہ ایسا کرتا ہے. بات ہے کہ پہلے شریعت اچھا ہے. حضور نے فرمایا کہ انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی جب اللہ شکر اپنے محسن کو کیا کرتا ہے؟ نہ شکر کرتا ہے. تو حضور کے ہاں یہ شکر گزار نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو متقی بھی سمجھتا ہے اور نام بھی شریعت میں دیتا ہے. ایک سوال ہے. پھر حضور نے فرمایا، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بدی کا بدلہ نیکی سے دو. بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ. پھر کچھ مسائل ہیں نظریاتی ہے اور کچھ مسائل آپ کے فروعی ہیں. تو عقیدہ تو سب کا اہل سنت والجماعت ہے. تو آگے سے پیش کریں گے صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جب ایک دلیل پیش کرتے ہو عقیدہ تو اہل سنت والجماعت ہے، تو ایک کیفیت کو تمہارا اتنا بڑا عالم عقیدہ بنا کے پیش کر رہا ہے تو یہ تو اس کا معیار ہے کہ جس کو عقیدے میں اور کیفیت میں فرق کا پتہ نہیں تم نے اس کو اتنا بڑا تاج پہنایا ہوا. مجھے تو یہاں پر ہنسی آتی ہے کہ بتاؤ کہ عقیدے اور کیفیت میں فرق ہے کہ نہیں ہے. ایک انسان پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے یہ تو تصوف کا حصہ ہے. ایک حال بندے پہ طاری ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو حال کا مسئلے کا جواب دیں گے. عقیدہ تو کہتے ہیں مسلمان ہوں، عقیدہ اہل سنت والجماعت اہل حق کو کوئی مت ہے. یہ سارا فساد اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے. حضور نے اسلام کو، ایمان کو، احسان کو بیان فرمایا کہ تو احسان کیفیت کا نام ہوا. تو جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے بھلے اس کی کیفیت آئے یا نہ آئے یہ مسلمان ہے. حج ادا کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ عمومی چیز ہے، عوام میں نہیں. تو یہ اگر ظاہر سے دیکھا جائے تو آپ کے اندر 3 تقسیم کر دی گئی ہے. اگر دیکھا جائے عوام، علماء اور اولیاء. تو عوام کو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، 5 ارکان اسلام ہے، نماز، حج، روزہ، زکات ادا کرنے والوں جو اس کو کرنا ہے اس کو کرنے والوں عمل کا مسئلہ ہم سب کریں. ایمان کی جتنے بھی متعلقات ہیں یہ علماء کو پتہ ہے کہ ایمان باللہ کس طرح ہونا چاہیے، رسول میں کس طرح ہونا چاہیے، پھر کتابوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ پھر تفسیر ہے. تقدیر کیا ہے اس کے لیے پھر نصاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اسی چیز کو کیفیت کے طور پہ دیکھنے کو ایسا ہے کہ اللہ ہمیں دکھائے کہ ہاں جو ہم نے پڑھا ہے یہ وہی ہے. تو آج احسان کو تو ہم مانتے ہیں. تو صرف نماز پڑھیں گے، زکات فرض بھی ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں گے، حج فرض و حج ادا کریں گے. تو عمل میں یہ بات میں ہے لیکن ایمانی طور پر سب کو ماننا پڑے گا، پورے اسلام کو ماننا پڑے گا. مگر بطور عمل نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی. یہ نہیں کہ عشاء کی نماز فجر میں پڑھی، نہیں. فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، عشاء کا اپنا وقت ہے، مغرب کا اور ہر نماز کا وقت ہے.
پھر نوافل کے بھی وقت موجود ہے. اگر صرف فرائض کے وقت ہوتے تو پھر نوافل کے بھی تو اوقات رکھے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. تہجد کا اپنا وقت ہے، اشراق کا اپنا وقت ہے، چاشت کا اپنا وقت ہے، اوابین کا اپنا وقت ہے، تحیت وضو جب وضو ہو، مسجد میں تحیت المسجد جب بھی مسجد میں داخل، صلاۃ حاجت کا کوئی وقت متعین نہیں سوائے مکروہ اوقات کے جب چاہو پڑھو. اسی طرح طواف کی نفلیں ثابت ہیں. تو کیا طواف والی نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہو؟ مگر نماز تو نفل ہے. صرف فرائض کو تو تعین نہیں کیا ہے، یہ تو نوافل کا بھی تعین موجود ہے. مگر جگڑے کھول دی کم میں نے ثابت دو کم میں نے ثابت دو. اب باقی نماز کے لیے اور قرآن کو چھونے کے لیے شرط ہے. اس کے علاوہ آپ وضو بلا وضو نماز نہیں پڑھتے. بلا وضو آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ واش روم میں آپ ذکر کر سکتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. مانا ہے آپ جنابت کی حالت میں منع ہے، حیض کی حالت میں منع ہے زیادہ، لیکن ذکر آپ کر سکتے ہیں. ہر حال میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر حال میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہر حال میں آپ ذکر کر سکتے. کیوں؟ تاکہ ہم 24 گھنٹے عبادت کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی نماز سے اس کا کہ انکار کر دو، انکار نہیں کر سکتے. یہ لازم اور ملزوم ہے. اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو ذکر کے ساتھ. نماز کو قائم کرو ذکر کے ساتھ. نماز کو قائم کرو کس کے لیے؟ ذکر کی. علت کیا بیان فرمائی نماز کی؟ ذکر. سمجھ آ گئی؟ تو ہر مقام کا ذکر بھی موجود ہے، ہر مقام کا ذکر. اس لیے علماء یا صوفیاء یا بزرگوں نے اس سے جو استدلالات دیے کہ بھائی اس کی اصل ثابت ہے، لہٰذا اس تجربات اور مجربات کو آگے اللہ چاہتا ہے کہ نفع ہو. اب اس بار میں نفع موجود ہے کہ نہیں؟ شرط نفع ہے. شرط کیا ہے؟ دو چیزیں اس میں حضور نے آپ کو فرمایا. ایک اس میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو. تیسری چیز کیا ہے کہ اس میں نفع ہو. اب یہ نفع کی حالت لکھنے میں ہماری لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر کری اور وہ تفسیر عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص ایک کرنے والا ہے تو اس پہ فرض ہے. اگر وہ فرد واحد ہے تو اس پر کیا ہے؟ فرض ہے. اگر لوگ زیادہ کرنے والے ہیں تو اس پر کفایہ ہو جاتا ہے. اگر وہ اور بھی زیادہ ہو جائے تو پھر اس پر مستحب ہے. اب یہ وہ والا فرض نہیں ہے، لازم والا ہوتا ہے. جیسے لازم کہتے ہیں نا، اب لازم یہ جو لازمی چیز ہے یہ سب جگہ آ جاتا ہے. تو اگر آپ پر
کے سامنے کوئی مر رہا ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. حضور نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں، سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا، اب یہ شاخیں ہیں نا ایمان کی. آپ تو کہتے ہیں ایمان ہی نہیں ہے کہ بے ضرر چیز کو راستے سے ہٹانا. کیا کرنا؟ اور ضرر والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اس کو بے ضرر کر دینا. کسی ضرردار چیز کو بے ضرر کرنا کیا ہے؟ یہ ایمان میں داخل ہے. تم اوپر والا مانتے ہو، نیچے والا نہیں مانتے. تو جو لوگ ضرروں سے لوگوں کو نکالتے ہیں وہ کس طرح ایمان کے کام سے خارج ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ ان علماء سے پوچھو جنہوں نے یہ اصول بنایا نا. حدیث تو اس کی دلالت نہیں. ان فقہاء سے پوچھو جنہوں نے یہ کیا ہے. ہم سے کیوں؟ ہم نے تو دلیل دی. ان سے جا کے پوچھو کہ حدیث میں تو یہ ہے، آپ یہ جواب کیوں دے رہے؟ یہ اصول آپ کہہ رہے تھے، تعارض ہے اس میں، کیسے ہوگا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی جو تعریف کی تھی، ہر وہ کام جو شریعت میں جائز ہے نا، بس یہ شریعت ہے، وہ دین ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں، اس میں پھر دین میں عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، نظام ہے، یہ سب اس کا حصہ ہے. کیا کسی نظام کے بغیر مدرسہ چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. تو جو بندہ تمہارے لیے پانی مہیا کر رہا ہے، سب کچھ مہیا کر رہا ہے، اور حضرت اقدس کمرے میں بیٹھ کے صرف اکیلے سے نوش کر جاتے ہیں، تیرے کو ثواب ملے گا، اس کو نہیں ملے گا. یہ پرکٹیاں ٹرکٹیاں جو تم لوگوں کو چندہ دیتی ہے، تجھے ملے گا، اس کو نہیں ملے گا. اصولت میں بات کر رہا ہوں. جاؤ جتنے پرکٹے ٹرکٹے سب سے زیادہ چندہ بھی یہی دیتے ہیں، اور جتنے تم ہو نا ماشاءاللہ سے جیب میں روپے ڈیر پر مشکل ہوئی. تجربے کی بات بتا رہا ہوں تمہیں. اگر میں غلط کروں تو چلے جاؤ. اور یہ جتنے ان کے پاس جاؤ گے تمہیں عزت سے بھی بٹھائے گا. بھلے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے وہ جو داڑھی کاٹی ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں، لیکن میں فرق بتا رہا ہوں. عزت سے تمہیں بٹھائے گا، مولوی صاحب کیا حال ہے، لیکن وہ دوسرا کیا کرے گا؟ جو تمہارا مرید یا کسی پیر کا مرید ہوگا، اس کے پاس وہ حقارت سے دیکھے گا. وہ صرف اپنے پیر کو دیکھے گا، دوسرے کو حقارت سے دیکھے گا. یہ سیکھا ہے. عالم سامنے کھڑا ہوگا چندہ لینے کے لیے آئے تو اس کو حقارت سے دیکھو گے. یہ سیکھا ہے. اگر ان عیبوں پر آ جائے تو بہت سی چیزیں ایسی. ایک شخص تھا ہمارے حضرت کے، اس میں چندہ دیتا. میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے اسے کہا تو دے دے چندہ، اور کافی وہ گھرانا بھی ٹھیک. آپ اب اس کو مذہب بولے، نماز اوقات اپنی جگہ، مگر اخلاقیات ایک الگ چیز ہے. عبادت ٹھیک ہے، دے بھی رہے. 1 مہینہ دیا، 2 مہینے بعد مجھے کہتے ہیں یار میرا شرح نہیں ہو رہا. میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ میرا دل کچھ نہیں. کیوں؟ کہہ رہا میرا بھائی ہے بڑا وہ ہے، مذہبی ہے، جماعت کا نام نہیں لوں گا تو ناراض ہو گا. کہ اصلاح تو نہیں، ہم تو مسلم ہیں، ہم نے تو کوئی عیب ہی نہیں ہے. تو حضرت اقدس کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ پیسے صحیح جگہ خرچ نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ حضرت اشراق کی نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا تیرا بھائی بھی لانتی ہے، اور جس نے تیرے کو بتایا وہ بھی لانتی ہے. سال ہو گیا میں جو ہے نا، میں اپنے حضرت کے ساتھ بیٹھتا ہوں، سوچ فجر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اشراق میں تو ہمارا سر اٹھتا ہے. سبحان اللہ. اور تو اللہ کی راہ میں دے رہا، تجھے اشراق و چاہ شوابین دیکھنے کا حکم کون سی شریعت کی کتاب میں موجود ہے کہ چاہ شوابین اور اشراق پڑھنے والوں کو دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا؟ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟
تو میں نے حضرت سے کہا نہیں، حضرت نے کہا بند ہے، جب دل مطمئن نہیں ہے اس کو بولا ہم نہیں چاہیے. میں نے کہا جا دفعہ ہو، جب تیری چیز نہیں چاہیے. اللہ چلانے والا ہے، اللہ دے گا تک اللہ چلا سکتا. تو مجھے بتاؤ کہ وہ کفریت کرنے والے بھی اگر ہم ان چیزوں کو رہتے، لیکن شرع تو ظاہر کو دیکھتے. میں نے کہا اتنا متقی نہ بن، رشوت کے بغیر تیری فیکٹری نہیں چل سکتی. اپنے بھائی کو بول اگر اس حلال پہ آئے گا نا تو تیرے کو پیاز کھانا بھی مشکل ہو جائے گا. جو معیار تم نے بنایا حلال کا، کیا جو معیار آپ نے بنایا نا، تو تم پانی جو پی رہا ہے نا اس کے لیے پیچھے رشوت کا بازار گرم ہوگا، پھر کیا کرے گا؟ تیرا تقویٰ کہاں جائے گا؟ میں نے کہا تو وہ والا تم لوگوں کا تقویٰ رحمی تھا، بزرگ بنا ہوا تھا، تو ایک اللہ والے کے گھر پر آیا کہ نہیں کھانا کھا، تو بزرگ سے کہا کہ بزرگ کھانا کھاؤ. یہ اس کے قسم کے صوفی جو نفسیاتی ہوتے ہیں تم لوگوں کو بڑے اچھے لگے. نہیں میں چکا ہوں، پتہ نہیں کس نے بنایا ہوگا، کس کے ہاتھ سے پکا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا، کون ہے. میں بزرگ بہت بڑا تھے، ان کو غصہ آ گیا اس بات میں. فقید ہے، صوفی فقید ہے، انہوں نے کیوں دے گا؟ تو کیا کہا تھا؟ کہہ رہا میں چنے کھاتا ہوں. کہا ہے کہ رہی ہے وہ چنے لایا تھا. کہہ رہا بیٹا کہاں سے لیے جی؟ فلاں جو بنی ہے نا اس سے لیے. اس کو بلایا، یہ تو نے کہاں سے لیے؟ کہہ رہا فلاں سکھ سے لیے. اس سکھ کو بلایا، تو نے کہاں سے؟ کہہ رہا میں نے خنزیر والا اس کے پیٹ میں سے نکال دیا. کہا لے متقی صاحب، تو یہ نہیں کہ خدا نہ خاصا یہ حرام ہے. شریعت ان چیزوں کے اصول کو نہیں مانتی. یہ جو اپنی تم لوگوں نے تقویٰ کے جو یہ ٹنگڑیاں بنائی جہالت والی، یہ تصوف کرنے کا شریعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ تقویٰ سے کوئی تعلق. شرع کہتی ہے جو چیز سامنے بس اس کو کھا لو یار، جب تک تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ نہ کرے جس میں شرعی گواہ نہ ہو، اس وقت تک آپ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے. خنزیر پکے واچو، چاکلیٹ میں یہ ڈال دیا، 10% فلاں ڈال دیا، وہ جو فلاں کے ہاتھ سے کرتا ہے اس کے سارے قوم کو تم لوگ نے تباہ و برباد کر دی. فضول ہے. تا پسیموز کی گئی تو پسیموز نہیں کی، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہر فاسق کے پیچھے اور ہر نیک کے پیچھے نماز ہو جاتی. امام ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ ہر فاسق اور نیک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تم لوگ ابھی تک لڑے تپسی کی الگ پسی میں کی تپسی کی گیا. میرا بات ایک چھوڑو، تم ان سے بڑے ہو نعوذ باللہ، تمہارا یہ بزرگ امام ابو حنیفہ سے بڑا ہے. یہ جو حضور کی روایت ہے امام کے قول سے تم پیچھے جا سکتے ہو، اس نے تو اعتقادیات میں لے کر، اور آج تک آپ لوگ اسی چیز پہ لڑائی ہوتی ہے. سکر کے دام رسول اللہ نے لوگوں دی یہ تم میں اندر ٹرانسپورٹ دوسری طرف سے آئے، یہ ادھر کا نہیں. بس یہ ہوتا ہے بل امام کو کرے گا بل مرو چلتے کہیں تم لگنے گا وقال ابو حنیفہ، کہیں گے وقال ابن تیمیہ. کیوں تم نے نہیں کہا کہ وقال ابو حنیفہ؟ کبھی تصوف میں دیکھے کہ فنا 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 جہاں بھی اٹھائیں گے منکرین کے پاس میں دس کر کے وہاں کا وہ بھائی وہ ان کا مذہب ہے. اہل عرب اپنے مذہب پہ چلتے ان کو چلنے دے. تم تو دیوبندی ہو نا. یہ جو آج ہمارا روزہ انور جو بچا ہوا یہ بھی الحمدللہ شیخ الاسلام کی وجہ سے چلی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دلائل تھے. وہ تعظیم کو شرک سمجھتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ وہ تعظیمی سجدے کو شرک سمجھتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ جو فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو کیا اللہ نے شرک کا حکم دیا؟ یا تو علت اللہ نے سجدہ بتایا. یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. جو حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کے بارے میں ہمارے ہاں منع ہو گیا، کوئی حکم مناسب اور منع، لیکن شرک جائز نہیں، توحید برقرار ہے کہ ہمیشہ. شرک کا حکم اللہ نے نہیں دیا کہیں، مگر شراب
ایک وقت میں حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی. خود ہمارے اس میں پہلے حلال تھے قرآن میں بعد میں حرام کر. اسی طرح سجدہ تعظیمی حرام ہے مگر انہوں نے اس کو شرک بنا دیا. یہ معبود تھا ہی نہیں, انہوں نے کیسے بنائی؟ یہ ان کا پہلے سے یہ سوال کرو نا. ہم کچھ نہیں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کو کچھ آتا ہی نہیں. دا منکرین نے بازار نجدیان مدن نے شروع کرے ترتے پیتے پیتے دلائیں کاجی شاہی تھے کاجی شاہی. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان سے پوچھو. تو آپ کو ایک نظام چلانے کے لیے کیا فرمایا؟ اب حضور نے فرمایا جو قرآن کی تعلیم دے, تو کیا قرآن کی تعلیم کے لیے اس کے جو تجربے وہ ناجائز ہوتے وہ اس کے ساتھ تھے. اسی لیے علم کے جو تجربے وہ ناجائز ہوتے وہ بھی تو ثابت نہیں. حضور نے اس طرح پڑھایا بچوں کو. جیسے الف مد آ با تا یہ پڑھایا حضور نے. حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھے سیکھے اور سکھائے. اب سکھانے کے جو ذرائع ہیں جتنے بھی بزرگوں کے معتبر مانے کرتے ہیں. تو اب کیا جب بچے جس پہ حافظ بنتا ہے جس سے قرآن صحیح ہوتا ہے آپ اس کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. اسی طرح فقہ کے جتنے بھی اصول ہیں مدون بعد میں ہوئے, اس کے بغیر فقہ کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ لازمی ہے. اسی طرح یہ بھی لازمی ہے. تو جس طرح باقی علوم لازمی اسی طرح تصوف کے اسباق بھی لازم اور چلہ کشف بھی لازم. یہ تجھے کتاب سے حاصل ہونے والا نہیں ہے. تبلاشی بس اوبوے ہو وقتا تبلاشی پھر بعد میں یہ چیزیں ہوئی. ہر چیز کی کہتے ہیں نا غرض کیا ہے تو غائب کیا ہے, اس کا حصول کیا ہے, اس کی اصطلاحات کیا ہے, تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں. پہلے ایک بات کہتے ہیں وہ سوچنا چاہیے. جیسے پکر اعظم جنرل ہے, مجھے ایک کتاب بھیجی ایک نجدی صاحب نے. اپنے ساتھ کبھی نقشبندی لکھتا ہے نجدی نہ آپ نقشبندی رکھ دیتا ہے. میں جھوٹ کے پلندے ایک بزرگ کی, میں نے کہا اس میں تو اس نے سنت کا ہے اور سنت کو علت بنایا ہوا ہے. اگر سنت کو بنایا دلیل تو پھر تو یہ بھی گیا اس نے کون سا حضور سے پڑھا. اور جب اس کا علم معتبر ہے تو پھر شاذلی بھی معتبر. اگر اس سے بدعت کی شاذلی ہے تو بدعت کی تم بھی ہو گئے. اب فیصلہ خود کرو. اس سلسلے والے سے الجھنا چھوڑ دو. ہم نے تمہیں ایسی جگہ سے جو بولو گے اسی میں پھنسو گے. اس کتاب کا جواب آج تک کسی نے الحمدللہ اس وکیل کی زبان سے اللہ نے کھلوایا, اور اس جواب کو تمہارا پاپا بھی نہیں کھول سکتا. جاؤ دلیل میں, کیونکہ اس نے اگر یہ اصول وضع کیا تو وہ بزرگ پہلے خود اس میں آئے گا, وہ اس سے مستثنا نہیں ہوگا. اب صوفیاء کے بارے میں ایک قول پیش کریں گے اور اس قول کو اس طرح پیش کریں گے. فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء اپنے اس کی اتنی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ اس کو انسانیت سے بڑھا دے. گویا تقلید جو صوفیاء کی اس کو انسانیت سے بڑھا اندھی تقلید بولے. تو مجھے بتاؤ تمہاری اصطلاحی تعریف یہ ہے, آپ کی اصطلاحی تعریفی تقلید کی کتاب میں یہ لکھی گئی ہے اصول کی کتاب کے اندر. تو اس کا مطلب پھر یہ اماموں کی جو تقلید ہو رہی ہے اندھی یا کسی کی بھی, تو یہ اس کو انسانیت سے بڑھا دے رہا ہے. اور یہ شخص جب خود مقلد اور قوم اس کی تقلید کرتی ہے تو اس تعریف سے کیا یہ اس میں نہیں آئے گا؟ یہ ان کے محبین سے جواب. سوال ہمارا جواب ہوا. اگر ایسی تقلید سے کوئی انسانیت سے آگے چلا جاتا ہے تو انسانیت سے آگے تو صرف خدا رہ گیا. اور نبوت رہ جاتی ہے کہ انسانیت سے اوپر. انسان تو نبی بھی ہے لیکن ان کو نبوت کا مقام حاصل ہے.
تو اب ان سے سوال ہے کہ اب جو ان کی جائے گی اس کا کیا حکم ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ عوام الناس کو اس لیے بتا کہ تم لوگ سیکھ لو، ابھی سمجھ میں نہیں ہے کہ بعد میں سمجھ آ جائے. دوار مولا سادزان نے مولا جو کردار شینشت آغاز، کیونکہ وہ روایت کو دیکھ کے آ رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے لیکن روایتاً لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور مرد دعوت لکھے فلانی دعوت سنگھ کر دے اور کہتے ہیں مشرہ میراث کے ورکڑے تو قرآن سے جو ثابت وہ نہیں دیا ہوگا خدا پلتو خبروں کی بجگڑے کے دا ہر چاہ گوتی ہلتے دا دیکھ دا سکے والا دا سکے. مشکل کام ہے میراث تقسیم کرنا. کروڑوں روپے کی جائیداد ہو زیادہ خور حصہ ہی بنے بابو نہ پلین ولڑی هغه به ماتېږي دا زړه به دې سپي که نه وایي حساب لري که دا ټول ما ورکړو ما ته خو پنجګڼې پاتې شي قرباني ما ته یو پنج پاتې شي څه پاتې شي دا کونج هم پرېږده الله به درله جنت کې کور درکوي په دې دنیا کې به هم درکوي په آخرت کې به هم درکوي اور جو بل حق دے پڑھو کر اور یہ حق تمہارے پیٹ میں جائے گا تیرے سے سب کچھ چلا جائے گا یہ بھی نہیں بچے گا دنیا بچے گی نا. ایک شخص میرے پاس آیا میں نے خود اس سے کیا بولے اور یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیا میرا عمل ہے اچھا میں نے اپنے ماں باپ کی میراث سے جو ہے نا الحمدللہ اپنی بہنوں کو اپنے جائیداد سے یہ باتیں ایسے نہیں کر رہا اس چیز پر عمل ہے نا اس کو کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ اس دنیا میں 10 بار میں اپنے ماں باپ نہیں چاہیے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے ہماری بہنوں کو دے چاہے چھوٹا ہو یا زیادہ ہو دیا سب ہے اور آج اللہ نے سب کچھ دے دیا. جب تک تمہارے پیٹ میں دوسرے کا حق پڑا ہے غیب کے دروازے تم پر کبھی بھی نہیں. جس دن تمہارے معاملات 100% صحیح ہونا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دے. یہ زمین اگانا چھوڑ دے یہ آسمان برسانا چھوڑ دے تب بھی تیرے گھر میں رزق آئے گا. لیکن ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.